پھر دیکھو نا، یہ کتنی آئرونک بات ہے کہ آپ اس خطے میں رہ کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے ہیں. وہ صرف اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی اکا دکا کسی فیسٹیول کے لیے آ جائے یا کیا کوئی، لیکن آپ کسی تیسرے ملک میں آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں آپ، دبئی وغیرہ میں، دبئی دعا میرے انڈین دوست ہیں ان کے، مجھے لائک پیپل دیٹ آئی جسٹ نو آن لائن، ان کا کبھی وہ دبئی گئے ہوئے تو میسج آتے ہیں بائی نہیں چانس آ رہی ہوں دبئی. اب یار مطلب کتنے قریب رہتے ہوں گے، بٹ اس طرح ہمیں ملنا پڑے گا کہ بائی چانس ہم دونوں کبھی دبئی میں ساتھ ہوئے تو ہم مل لیں گے. بالکل. اور ایسا کئی لوگ اب جو ہے وہ کرتارپور کوریڈور پہ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. روٹری والوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے لیے بھی لوگ تنگ کرتے ہیں دونوں طرف کے سیکیورٹی والے. ہیلو السلام علیکم. یہ تھوڑی ایک اسٹرینج ایپیسوڈ ہے کیونکہ ہم نے ایک انٹرو ریکارڈ کیا تھا لیکن اس میں آڈیو بری آ گئی تھی، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ واپس کریں. ہماری مہمان آپ سب جانتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، فلم میکر ہیں، ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. بینا سرور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ ہم نے اچھا خاصا یہ ڈسکشن کر لیا ہے لیکن ہم واپس شروع کرتے ہیں امن کی آشا پہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اینڈ ہوپ فلی ٹورڈز دی اینڈ ویل پٹ وٹ ویو آلریڈی ڈسکسڈ. تو اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ تھوڑی ناول لگیں، وہ تھوڑی نئی لگیں. ان ٹرمز آف دس کلچرل کولیبریشن یہ کتنا ضروری ہے کہ اسٹیٹ جو اپنے نیریٹوس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آپ نے جوجو ریبٹ دیکھی ہے؟ تو جوجو ریبٹ بڑی اچھی مجھے لگتی ہے مووی. اس میں وہ بچے کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جوز جو ہوتے ہیں وہ بیٹ جیسے ہوتے ہیں، ان کی فینگز ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ ایک جوئش لڑکی سے ملتا ہے بولتا ہے تو نارمل سی لڑکی ہے. تو یہ جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن توڑا جاتا ہے، کیا یہ جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے تاکہ ادرائزیشن آسان ہو؟ میرا خیال اس کا آسان جواب ہے یس. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ یس نو والے جب سوال نہ پوچھا کرو جرنلزم اسٹوڈنٹس کو. اس لیے تو میں جرنلسٹ نہیں ہوں. مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب شروع میں تعلقات انڈیا پاکستان کے کھلے تو عمران خان اس وقت کیپٹن تھے کرکٹ ٹیم کے، یا کرکٹ ٹیم میں تھے، اور پہلی دفعہ جب انڈیا گئے تو انہوں نے کہا کہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ ان کے سر پہ سینگ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا. سو وہی والی جو آپ کی بات، خان صاحب نے تو وہاں کافی تعلقات کھولے تھے. بہت بات، مطلب کہ میں بہت بات پہلے کی بات کر رہی ہوں جب تعلقات کراؤڈ سے آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو کئی لوگوں کے بارے میں جب عمران خان بالنگ کر رہے تھے تو ان کو جوڑا جاتا تھا کچھ سیلیبریٹیز کے ساتھ انڈیا میں کراؤڈ کی طرف سے. گاسپ میں تو میں نہیں جانتی. سو وٹ از دا ورک دیٹ سیپن ڈز ناؤ، اینڈ آئی تھنک آپ کو ایسوسیشن بھی ایڈ کر دینا چاہیے تاکہ وہ ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹ ورک اے اینڈ میں کر دیں تاکہ وہ سپنا ہو جائے سیپن سے. ہاں بالکل. اور یہ ہے کیونکہ سپن کا مطلب ہی یہ کائنڈ آف سپنا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے ہم اپر لوور میں لکھتے ہیں، ہم آل کیپس میں نہیں لکھتے، کیونکہ وہ ایک طرح سے لفظ بن جاتا ہے اس کو سپن. تو جیسے یونیسیف ایک nobody likes needs to spell it out، تو ہم بھی اس کو نہیں اسپیل آؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے. مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ہمارا جو خطہ ہے اس میں امن ہو، اس میں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اور ظاہر ہے بیچ میں جو انڈیا سب سے بڑا ہے اس کی تو ہر ایک کے ساتھ بارڈر ہیں، لیکن ہمارا آپس میں ریجن میں بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم صرف سینٹر ٹو سینٹر اور نارتھ ٹو نارتھ اور پنجاب ٹو پنجاب کے علاوہ جو آس پاس جو ہے پورا دائرہ جو ہے اس میں انکلوسیو ہم ہوں، اور اس میں سب کے ساتھ بات چیت کریں، اور ہم صرف اردو ہندی پنجابی کی بات نہ کریں. ہم اور زبانوں کو بھی آنے دیں سامنے، اور زبانیں بولنے والے لوگوں کو بھی آنے دیں سامنے. اور اگر اس میں صرف کامن لینگویج ہماری انگلش بنتی ہے تو تقریباً ہر ایک، مطلب کہ انگلش ایک ایسپریشنل زبان ہے، لوگ چاہتے ہیں بولنا، تو اس میں وہ ہم پھر زیادہ تر انگلش میں کرتے ہیں. یو فیل کہ پارٹیشن ایک نیشنل نیریٹو میں برتھ آف دا نیشن ہے، اس لیے وہ جو انڈیا سے ہمارا کنیکشن ہے آپ جتنا بھی سیور کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم پیپل ٹو پیپل کنیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، ہم انیشیٹیوز لیتے ہیں. whereas the same relationships may exist on the Durand line with people who've lived in Afghanistan and people who've lived in KP, who've shared bonds, who've shared family for centuries, اور شاید ان کو بھی وہ مسئلے آئیں، بٹ کہیں اس طرح کا ڈسکشن اس بارڈر پہ نہیں ہوتا. اس بارڈر پہ دیٹ از اے مور پورس بارڈر، اور اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پورا جو ریجن ہے جہاں جہاں بھی بارڈرز ہیں، صرف ناٹ جسٹ نیشن اسٹیٹس کے درمیان، مگر جو ود ان دا نیشن اسٹیٹس جو کمیونٹیز ہیں، جیسے سرائکی اور پنجاب کے بیچ میں آپ کوئی ہارڈ لائن نہیں بنا سکتے. ایک بلینڈنگ ہوتا ہے، ایک مطلب کلچرز کی ملاوٹ ہوتی ہے ایک طرح سے.
تو ہر جو ریجن ہے اس پورے خطے میں اور کہیں بھی دنیا میں، تو جہاں جہاں ایک کمیونٹی رہتی ہے، تو جو بارڈر کمیونٹی ہوتی ہے وہ اگلے بارڈر کمیونٹی کے ساتھ اس کی تھوڑے مطلب ایک ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور ہم سخت لائنیں نہ بنائیں، ہم ہارڈ لائنیں، ہم ایک نرمی کے ساتھ ایک لچک رکھیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے نہ روکیں. تو سپن از ناؤ میکنگ این ایفرٹ رائٹ، اینڈ از دیٹ ہاؤ کانشیس از دیٹ ایفرٹ کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کی ہماری کنسیپشن ہوتی ہے یہ انڈیا پاکستان نہ رہے بٹ کہ ایک وائڈر خطے کا ہم ایک حصہ سمجھیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارا جو ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پتہ امن کی آشا، پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی، اور بھی مطلب کہ بہت بائی لیٹرل، تو ہم بائی لیٹرل سے نکل کے ہم ملٹی لیٹرل، ملٹی ریجنلزم، ملٹی کلچرل، ملٹی آئیڈینٹی، کیونکہ ہر ایک کی آئیڈینٹیز بھی ہیں. جو آپ کا شناخت ہوتا ہے وہ صرف ایک شناخت نہیں ہوتا، آپ کے کئی شناخت ہوتے ہیں. آپ ایک سندھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک مرد بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا مذہب کچھ ہو سکتا ہے، آپ مطلب کہ آپ کے کئی شناخت ہو سکتے ہیں، آپ کے پروفیشن بھی آ سکتا ہے آپ کی شناخت میں، ہو سکتا ہے آپ کے کئی سارے آپ کی چیزیں ہوں جو کہ آپ کرتے ہوں. تو شناخت جو ہے وہ ایک کوئی واحد چیز نہیں ہوتی، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں اگر ہم جس طرح سارک کا بھی ہے، آپ کے نیٹ ورک کا بھی ہے، اکثر پیس ہوتے ہیں کہ یار جو تلخ ریالٹیز ہیں ان کو تو ابھی ذرا سائڈ پہ کریں نا، ہم ڈسکس کریں بھائی کرکٹ کھیل لو، فلمیں کر لو، گانے گاڑ لو، کشمیر کا بھی نہ ڈسکشن کرو. بٹ مے بی جو کرٹکس ہیں دے آرگیو کہ نہیں، کشمیر کی بات کیے بغیر آپ یہ باتیں کر ہی نہیں سکتے. سو ہاؤ ڈو یو کنٹیسٹ دیٹ؟ میں یہ کہتی ہوں کہ بات کیے بغیر آپ کوئی کسی چیز کا حل نہیں نکال سکتے. جنگ سے حل نہیں نکلتا ہے، لڑائی جھگڑے سے، مار کٹائی سے حل نہیں نکلتا ہے. آپ دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں، ہم نہیں کھیلتے، ہم نہیں بات کرتے، ہم نے تعلقات کاٹ دیا، ہم نے جہاز ہمارے نہیں جائیں گے، ہمارا ٹریڈ نہیں ہوگا. لیکن اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کے لوگوں کو. ابھی جیسے کٹھمنڈو میں جو ورلڈ سوشل فورم ہوا تھا، اس میں ایک انڈین کسان تھا کشمیر سے، آئی تھنک کشمیر سے تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو بند کر دیے ہیں کراس بارڈر ٹریڈ، تو انڈین ٹماٹر جو ہے اب ہمیں 20 روپے کلو بیچنا پڑ رہا ہے ان کو وہاں پہ، بجائے اس کے کہ پاکستان بھیجیں، سڑے گا وہاں پہ یا اس کو کم دام پہ وہ بیچیں گے. تو اس سے نقصان تو ان کے بھی کسانوں کو ہو رہا ہے، ہمارے بھی کسانوں کو ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں لوگوں کی سوچنا چاہیے، جو عام لوگ ہیں جن کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کی تجارت، آپ کے اتنے جو چیزیں ہماری آتی ہیں انڈیا سے یہاں، ہماری چیزیں انڈیا سے وہاں جاتی ہیں، وہ سیدھی سی سمپلی کراس بارڈر ہو سکتی ہیں. لیکن نہیں، وہ جائیں گی کسی وہ کیا کہتے ہیں ناک کو الٹا پکڑنا، کان کو الٹا پکڑنا. وہ ہم کر رہے ہیں. اس میں سنجے کتھورا کا بہت اچھا کام ہے اباؤٹ دیز بارڈر پہ. اگر آپ مارکیٹس بنا دیں، سنجے کتھورا اکانومسٹ ہیں. ہر چیز جو پاکستان میں انڈیا والے کرتے وہ سنجے رجوڑا نہیں کرتے. اور بھی سنجے بہت سارے اور بھی سنجے ہیں انڈیا میں، سنجے رجوڑا کے علاوہ سنجے ہیں رجوڑا کے علاوہ. اس میں اگر ہم ایک آگے جا کے اگر آرگیومنٹ کریں، اگر ایک ہم اس کی ورسٹ مینیفیسٹیشن دیکھیں، اگر آج یو اے ای اور اسرائیل اگر ٹریڈ کرتے ہیں، سعودی اور اسرائیل ٹریڈ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں تو اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یار ایک اسٹیٹ کی پالیسیز ایسی ہیں، آپ اس کے ساتھ اگر پیپل ٹو پیپل کنیکشن کر رہے ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں تو I see it negatively or I am critical of it, and let's not individualize any country. If Pakistan views India as Israel or if India views Pakistan as Israel, then they would contend کہ یار یہ جو آپ کی اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں یا جو آپ اسٹیٹ کر رہا ہے، اگر ہم پیسے بھی ایکسچینج کریں گے تو آپ اس پیسے سے ہم پہ حملہ کریں گے، تو ہم یہ کیوں کریں؟ اگر انڈیا اسرائیل پاکستان کو اسرائیل کی طرح دیکھتا تو انڈیا کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے. نہیں، وہ جو انڈیا آج کل اسرائیل کے ساتھ دیکھا اس طرح نہیں، بٹ فار دیم دے ویو کہ اچھا ہمارا ملک کاٹ کے آپ نے بنا دیا. اب وہ ہو گیا جو ہو گیا، اٹ از واٹ اٹ از. اب جو ہے جو بارڈرز بنے ہوئے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ بارڈرز ختم کر دیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سافٹ بارڈرز رکھیں، آپ ویزا آن ارائیول رکھ لیں، آپ ویزا آپ کی پوری آپ تصدیق کریں، لیکن ویزا دیں تو اب کیا اکے دکے کچھ درجن ویزے ادھر ادھر کے مل جاتے ہیں. لیکن اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو جو ملنے کا شوق ہے، مطلب کہ اب جتنا زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو دوستیاں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے فیس بک ایک زمانے میں facebook.com/peace کے حوالے سے ایک ان کا ایک ایپ تھا، facebook.com/peace. تو وہ میں نے اس کے کچھ اسکرین شاٹس لیے تھے، I'll send those to you. تو وہ تھے کہ تین ریجنز کے حوالے سے جو کہ جن میں
اسٹیٹ لیول پہ ہاسٹیلٹی تھی. اور لیکن ایوری ڈے اس میں یہ تھا کہ روز کتنی فیس بک فرینڈ شپس بن رہی تھیں اکراس دوز. ایک یوکرین رشیا تھا, ایک اسرائیل پیلسٹائن تھا, ایک انڈیا پاکستان تھا. ظاہر ہے پاپولیشن وائز انڈیا پاکستان والا سب سے زیادہ پاپولس تھا, لیکن روز there was an average of about, مجھے فگر یاد نہیں ہے, but it was like in the hundreds and thousands every single day. 300 تو اکیلے شعیب ملک کر رہے تھے روز کی. تو اس میں سے چانس تو ضروری ہوتا ہے. بالکل. I don't know ایکسیپٹ کتنی ہو رہی تھی, کچھ بھیجتے تو کروڑوں میں ہوں گے, ایکسیپٹ ہزار. نہیں, these were the friendships being actually made, meaning کہ accepted. ڈکلائن ریکویسٹ تو پھر کروڑوں. اور پھر فیس بک نے وہ ختم کر دیا. ہاں وہ اس کا ڈیٹا تو نہیں تھا, جتنے بنے تھے وہ تھا. اور پھر جب میں نے پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا وہ. پھر میں نے فیس بک کو کئی دفعہ کانٹیکٹ کیا کہ یہ کس نے شروع کیا, کیسے شروع کیا, کیوں شروع کیا اور کیوں ختم کیا, تو ان کا کوئی جواب نہیں آیا. کئی دفعہ میں نے کوشش کی بٹ آئی couldn't find out. یو نو ہم تو کلچرلی باتیں کرتے ہیں, ہم پیس کی باتیں کرتے ہیں, لو کی باتیں کرتے ہیں, بٹ آپ کو کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بلائے, بولے بینا آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, ہمیں بھی بہت پسند ہے, پر دیکھیں نا اگر ہم ویزا ذرا لبرلائز کر دیں تو وہ 1000 لوگوں میں سے کوئی ایک ٹی ٹی پی بھیج دیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا. آپ انڈیا میں جائیں گے بولیں گے دیکھیں نا بہت اچھی باتیں ہیں آپ کریں, لیکن اگر 1000 لوگوں میں سے کوئی اجمل قصاب آ جائے گا تو وہ رسک ہم نے لینا ہی نہیں. ویزا لے کے گیا تھا کا اس ویزا اگر پالیسی ہوتی who's to say کہ ہم نہیں بھیجتے یا وہ نہیں بھیجتے. اپنی آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں, آپ اپنی تصدیق کریں, آپ لوگوں مطلب کہ آپ اس طرح سے تو نہیں, ٹیررسٹ جو ہیں وہ ویزاز پہ تو نہیں آتے جاتے نا, تو آپ کے اس ویزا پالیسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیررزم کو. آئی مین امریکہ میں جو تھے وہ جو سعودی پائلٹ تھے سارے وہ ویزا پہ تھے, وہ ادھر کی بات تھی نا. تو وہ ان کا اگر سیکورٹی ایپریٹس نہیں کر سکا, ہمارے جو اس میں تو بڑی کنسپریسی تھیوریز ہیں کہ کس نے کس کے فائدے میں تھا, کس طرح سے کیا ہوا. مطلب کہ اگر آپ اس وجہ سے آپ لوگوں کو ملنے کو ویزا ہی نہ دیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 in how many million جو ہے وہ کچھ اس طرح کی حرکت, وہ تو خیر بہت ہی ویل پلانڈ اور ویل آرکیسٹریٹڈ تھا. اٹ واز اے ٹوٹل انٹیلیجنس فیلئر. تو وہ یہاں پہ بھی جو تھا, یہ قصاب والا بھی جو تھا, وہ ٹوٹل انٹیلیجنس فیلئر تھا اس طرف سے. سو 9/11 کے بعد امریکہ میں آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اسلاموفوبیا بھی. ریسنٹلی میں وہ بوسٹن بامبنگ پہ بھی دیکھ رہا تھا, اس میں اسلاموفوبیا ایک بہت بڑی تھیم ہے ان دا مین ہنٹ. سو اٹ چینج پیپلز پرسیپشنز رائٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اتنی ہیٹ تھی کہ کچھ سکھ لوگ بھی تھے جسٹ بیکاز دے ور ویئرنگ اے ٹربن, ان کا قتل کر دیا گیا. ڈو یو فیل کہ 26/11 کے بعد انڈیا کا ایک سملر ایکسپیرینس ہوا ہے ویئر جو وہ ایک ایپیٹائٹ تھی فار لو وہ ریسیڈ ہو گئی ہے آفٹر دیئر ایکسپیرینس آف 26/11؟ بالکل ہوا ایسا, بالکل ایسا ہی ہوا. بیکاز ان کو جو لوگ بہت زیادہ پاکستان سے دوستی کی حمایتی کر رہے تھے, اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بزنس پیپل تھے, جو کہ ہمارے امن کی آشا میں بھی ساتھ تھے, تو اس کے بعد دے فیلٹ ویری لیٹ ڈاؤن, دے فیلٹ کہ چھری بھونکی گئی ہے. اچھا ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں نا یہ کہ جی کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام, اٹس یوزڈ ایز اے ڈیروگیٹری تھنگ کہ کچھ بولو کچھ اور پیچھے سے چھرا بھونک دو. تو ان کا بھی یہی ہمارے بارے میں ایک پرسیپشن تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بیکاز ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ لوگ اچھے برے ہر مذہب میں ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, اور آپ اس سے پوری کمیونٹی کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں. I think the more people to people exchange happens, this hate will dissipate نا. کہ آپ دیکھو گے کہ یار مطلب ایون جب کڈنیپ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نام بتا دو اس کو تاکہ وہ تمہیں انسان سمجھنا شروع ہو جائے. It's much harder to shoot somebody or kill somebody that you think of as a human being. So in many ways آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ وہ سیکورٹی ایپریٹس ضروری ہے, بٹ آپ وہ سینٹیمنٹ بڑھا رہے ہیں ادرائزیشن کا, ہیٹ کا. مطلب کہ آپ انسانیت کی نظر سے دیکھیں کسی کو, آپ اس طرح سے مت دیکھیں کہ کس کا مذہب کیا ہے یا کس کی نیشنلٹی کیا ہے. آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ انسان کس طرح کا ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ میرا خیال. اینڈ ان مینی ویز آئی تھنک جو کلچرل ایکسچینج ہے دیٹ اچیوز دیٹ رائٹ, کہ جب آپ پاکستانی کا سوچتے ہیں تو شاید آپ اجمل قصاب کا نہیں سوچ رہے, آپ عاطف اسلم کا سوچ رہے ہیں یا آپ فواد خان کا سوچ رہے ہیں. تو وہ مجھے تو بہت لوگ انڈین لڑکیوں نے مجھے بہت کہا ہے کہ کچھ بھی کر لو فواد خان ہمیں ہماری طرف اس کو ریوائیو کر. ایک میں نے کامنٹ پڑھا تھا کہ وہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کلچرل ایکسچینج, ایون تو ایک عجیب سا کامنٹ تھا کہ یار پاکستان پہ ایٹم بم پھینک دو بٹ اب فواد خان کو ادھر بھیج دو. اس طرح کچھ تھا. اور پہلے ایک دفعہ کہتے تھے وہ کہ کشمیر لے لو مدھوری دے دو. یہ تو صرف جیکی شروف کہتے تھے. جیکی دا کو بہت عشق تھا مادھوری دیکشت سے, ان سے. تو
ڈو یو فیل کہ ہم نے بھی ایک کنیکشن توڑنے کی کوشش کی ہے انڈیا سے جو آپ نہیں توڑ سکتے, رائٹ؟ میرے بچپن میں جب فلمیں بینڈ تھی تو ویڈیو کیسٹس آتی تھیں, ہر جگہ بکری ہوتی تھی, سب دیکھ رہے ہوتے تھے, پر کہیں نہ کہیں ہمارے جو وہ کلک ہم سے اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہماری اس خطے کی اور ان کی اسپیشلی ہماری جو ایسٹرن سائڈ ہے پرفارمنس ہسٹری سیم ہے, سنسکرت تھیٹر کے روٹ سیم ہیں, کہانیاں سیم ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی انڈین آئیڈینٹی سے دور جا کر ایک پاکستانی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں, سو دیٹ کلچرلی ہم نے کوشش کی ان سے الگ ہونے کی, جو نہیں ہو سکا. یس نو کوسچن, یہ سوال تو نہیں, سوال نہیں ہوتے, ہم کوشش کرتے ہیں کانورزیشن کریں, باتوں سے باتیں نکلیں. بالکل نہیں, ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو مطلب کہ آپ, لیکن آپ جو بات کریں نا, آپ نارتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ اردو, ہندی, پنجابی. آپ جب میں ایک جرنلسٹ نارتھ وزیرستان سے, ایک اور جرنلسٹ فرام کیرلا, ان کی ملاقات ہارورڈ میں ہوئی, وہ نیمن فاؤنڈیشن پہ, جہاں پہ میں بھی فیلو تھی پہلے اس سے, تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو دیم, کیونکہ میں ریسنٹلی وہاں پہ گئی تھی. تو نارتھ وزیرستان کیرلا, نہ ان میں کھانے ملتے ہیں, نہ ان کی زبان میں کوئی وہ ہے, لیکن دوز ٹو فیملیز ور دا بیسٹ آف فرینڈز. ان کی سب سے دوستی تھی آپ اس پورے گروپ میں سے, کیونکہ وہ کس چیز پہ ہوتے تھے کہ ساتھ پکاتے تھے اور بالی ووڈ دیکھتے تھے اور غزلیں سنتے تھے. تو ان کا اپنا وہ کلچر ایگزیکٹلی نہ بھی ہو, لیکن اب یہ کلچر ہے جو کہ بیونڈ کمیونٹیز پھیل گیا ہے. اور بالی ووڈ تو خیر اٹ از موسٹلی اردو, ہندی اور ہندوستانی اور واٹ ایور یو کال اٹ, لیکن بہت بڑا جو ہے کلچر انڈیا میں ساؤتھ انڈیا کا ہے. ساؤتھ انڈین فلمیں بہت زبردست ایک آدھی میں نے دیکھی ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو ہمیں اس کمفرٹ زون سے نکل کر, جو ہم کوشش کر رہے ہیں سپن میں بھی, کہ ہم اس کوزی نارتھ مین لینڈ انڈیا پاکستان سے نکل کے, اور آپ جو پیریفریز ہیں جو دائرے میں ہیں, ایک انکلوسیو چیز ان کے ساتھ کریں, اور اس میں بھی آپ کو ایک دیسی پن جو ہے, ساؤتھ ایشیننیس جو ہے, وہ اس کو ہم بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کو ہم زیادہ مطلب کہ پریولیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کوئی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو کوک اسٹوڈیو کے کامنٹ سیکشن دیکھ لے, اس میں جتنا انڈیا پاکستان کا پیار آپ کو اس کامنٹ سیکشن میں نظر آتا ہے نا یوٹیوب پہ, you like just by reading that you wouldn't know that we share this fractured history. You would be like یہ تو سیم لوگ ہیں, دونوں تاجدار حرم انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یوٹیوب کے کامنٹس میں آپ کو وہ ٹرول آرمیز جو ہیں, ان کے بھی لوگ جو ہیں کافی حد تک, اور وہ گند ڈال رہے ہوتے ہیں. میں پاکستان اور انڈیا دونوں کے میڈیا سیلز ماشاء اللہ ہم دونوں جگہ پائے جاتے ہیں, دونوں ٹارگیٹس پہ ہیں ہم لوگ, تو کلیئرلی وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ اگر دونوں گالیاں دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور میرے ساتھ بھی بہت یہ ہو چکا ہے. فیکٹ میں 2012 میں دہلی گیا تھا, تو ہمارے جو ہوسٹ تھے وہاں پر, انہوں نے گاڑی میں کوک اسٹوڈیو لگایا ہوا تھا, پوری رات ہم دہلی گیٹ ادھر گھومتے ہوئے کوک اسٹوڈیو سن رہے تھے. تو یہ ہم کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بحث کریں یا ڈسکشنز کریں جو کہ مشترکہ ہوں. کلائمیٹ چینج از اے بگ ایشو. اب ہمارا پاکستان کتنا ہم لوگ سفر کر چکے ہیں اس کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. میوزک جیسے آپ نے کہا, کھانے وانے کی حوالے سے, مطلب کہ آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ کون سیاستدان کیا کہہ رہا ہے, کیا سیکیورٹی ایپریٹس کیا کہہ رہا ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو, چین سے جینے دو, ہمارے بچوں کے لیے کھانا ہو, تعلیم ہو, سر پہ چھت ہو, روزگار میسر ہو. لوگ تو اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو بچوں کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا اگر آپ لڑائی جھگڑے میں ہی اپنا سارا انرجی اسپینڈ کریں گے. اس میں ایک آئیڈیا تھا کہ جو ہینگ اپ پارٹیشن کا ہے ایک جنریشن کا, وہ جب اترے گا تو اگلی جنریشن کی کیونکہ ایک لیوڈ ہسٹری آف وائلنس نہیں ہوگی, تو شاید وہ پیار محبت کے راستے زیادہ کھلیں. بٹ کیونکہ اب پالیٹکس جس طرح پاکستان میں اور انڈیا میں ہو رہی ہے, تو شاید محبت کی جگہ نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو جب آپ نیکسٹ جنریشن سے بات کرتی ہیں, آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے کہ وہ جو ایک پہلے تھیوری تھی یا ایک آئیڈیا ہوتا تھا کہ یہ جس جنریشن نے وائلنس ایکسپیرینس کیا اس کی اگلی جنریشن کا وہ ہک اپ یا ہینگ اپ نہیں ہوگا, بٹ ناؤ دا پالیٹکس دیٹ آر ہیپننگ اٹس ناٹ پلینگ آؤٹ, اور از اٹ پلینگ آؤٹ اینڈ
just a certain narrative is being amplified. جو سچویشن ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز آپ کے یہاں دونوں طرف اور پورے خطے میں پورے ریجن میں یوتھ پاپولیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے اور رائٹ ناؤ اٹ از اے وائلڈ کارڈ. آپ کو نہیں پتہ. اچھا جتنا زیادہ یہ نفرتیں بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے, بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کو, اور بہت سارے لوگ اس کے زد میں آ بھی گئے ہیں اور اسی اس میں جا کے اور وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے برعکس بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس میں نہیں پڑھتے ہیں. لیکن کچھ ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں, جو لوگ دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کی آوازیں زیادہ زوردار ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پیشن سے کرتے ہیں, اور جو لوگ پیار اور محبت اور امن کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اتنے اگریسو نہیں ہوتے, اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا. تو مگر مجھے یہ لگتا ہے, مجھے اب بھولتا نہیں ہے جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے انڈیا پاکستان کے, تو ایک ویمنس پیس بس جو ہے وہ پاکستان آئی تھی انڈیا سے. نرملا دیدی ہم کہتے تھے ان کو پیار سے, نرملا دیشپانڈے. شی ہیڈڈ اٹ انڈیا سائڈ سے, پاکستان سے آسما جہانگیر نے ان کو ریسیو کیا, ایکسچینج. ایک دفعہ وہ لوگ ادھر آئے, ادھر سے پاکستان سے لوگ گئے. مجھے بھولتا نہیں ہے وہ ایک لڑکی تھی, ینگ اسٹوڈنٹ تھی دلی میں JNU میں, وہ کلکتہ سے تھی. تو اس کی فیملی نے پارٹیشن سے کوئی ان کا وہ نہیں تھا لینا دینا, اس کا کوئی وہ نہیں تھا پاکستان سے کہ جی ہماری آبا و اجداد کی زمین ادھر ہے یا زبان, نتھنگ. لیکن اس نے یہ بتایا کہ جب ان کی بس نے واگا بارڈر کراس کیا تو اس نے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے, بیکاز شی ریئلی فیلٹ کہ میں پاکستان جا رہی ہوں. اس کے لیے پھر بھی حالانکہ اس کا کوئی وہ نہیں تھا. اور اس طرح کے مجھے ابھی بھی بہت سارے ہمارے والنٹیئرز جو ہیں کئی, تو ان کا پاکستان سائڈ سے کوئی وہ, انڈیا کے والنٹیئرز کی میں بات کر رہی ہوں, ان کا پاکستان سائڈ میں کوئی وہ نہیں ہے تعلقات یا کوئی ان کے وہ نہیں ہے, مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں امن ہو. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کس کے شہر گئی انڈیا میں؟ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس میٹنگ دیم؟ واٹ ور سم آف دی کوسچنز دے ہیڈ فار یو؟ میں زیادہ تر نارتھ انڈیا ہی گئی ہوں, لیکن میں کیرلا بھی جا چکی ہوں, گوا بھی جا چکی ہوں, مگر 10 سال سے میں نہیں گئی ہوں انڈیا. لیکن جب بھی میں گئی ہوں تو مجھے بہت زیادہ مطلب کہ جو دوستیاں میری ہیں انڈیا میں پچھلے 20-30 سال سے, تو زیادہ بلکہ سم آف دیم, تو وہ ابھی تک برقرار ہیں. اور بالکل جیسے اسپیشلی جب آپ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی ساؤتھ سے ہے یا نارتھ سے یا ایسٹ سے, ایک پھر بھی ہمیں ایک اپنائیت ہے. مجھے ایک اپنائیت ملی جب میں گئی الہ آباد. وہاں پہ میں نے کچھ اپنی فلمیں بھی دکھائی تھیں, تو مجھے جو انٹروڈیوس کیا گیا تو وہاں پہ وہ ایز الہ آباد کی بیٹی, کیونکہ میرے والدین دونوں الہ آباد پرتاپ گڑھ سے آئے تھے اس طرف, تو دیٹ واز ویری موونگ فار می. اور یہاں پہ بھی جب میں ملتی ہوں, جب میں بوسٹن میں ہوں تو ہمیں اکثر لوگ ہوتے ہیں فرام انڈیا سے ملاقات ہوتی ہے, ناٹ جسٹ انڈیا لائک آئی سیڈ, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کی بات کرنا. تو وہ اپنائیت جو ہے نا ہمارا ساؤتھ ایشیننیس کی, وہ مجھے ابھی تک مطلب ملتی ہے ڈسپائٹ آل دا ہیٹریڈ اینڈ وائلنس اینڈ ایوری تھنگ. اٹس سو انٹرسٹنگ کہ پاکستان انڈیا سے جیسے لوگ باہر جائیں یہ سب چیزیں میٹر کرنا بند ہو جاتی ہیں. آپ اگر اٹلی میں ہوں, آپ اگر فرانس میں ہوں, آپ اگر امریکہ میں ہوں, پاکستانی ریسٹورینٹ ہوگا تو اس میں انڈین بھی بھرے ہوئے ہوں گے, پاکستانی بھی بھرے ہوئے ہوں گے, میچ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. ایون جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یو نیچرلی گریویٹیٹ ٹورڈز ایچ ادر. دیٹ جو کوہارٹ بنتا ہے بنگالی, انڈین, پاکستانی, وہ چاہے نہ چاہے بغیر کچھ نہ کچھ رشتے آپ کو کھینچ ہی لیتے ہیں, اینڈ آپ اسی گروپس میں پھر رہے ہوتے ہیں. پھر دیکھو نا, یہ کتنی آئرونک بات ہے کہ آپ اس خطے میں رہ کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے ہیں. وہ صرف اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی اکا دکا کسی فیسٹیول کے لیے آ جائے یا کیا کوئی, لیکن آپ کسی تیسرے ملک میں آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں آپ, دبئی وغیرہ میں, دبئی دعا میرے انڈین دوست ہیں ان کے, مجھے لائک پیپل دیٹ آئی جسٹ نو آن لائن, ان کا کبھی وہ دبئی گئے ہوئے تو میسج آتے ہیں بائی نہیں چانس آ رہی ہوں دبئی. اب یار مطلب کتنے قریب رہتے ہوں گے, بٹ اس طرح ہمیں ملنا پڑے گا کہ بائی چانس ہم دونوں کبھی دبئی میں ساتھ ہوئے تو ہم مل لیں گے. بالکل. اور ایسا کئی لوگ اب جو ہے وہ کرتارپور کوریڈور پہ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. روٹری والوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے لیے بھی لوگ تنگ کرتے ہیں دونوں طرف کے سیکیورٹی والے. کرتارپور پہ اگر آپ ریلیجس پلگرمیج کی وجہ سے نہیں آ رہے تو پھر بھی آ سکتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں, مطلب کہ وہاں پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے, بیکاز وہ ہر مذہب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو آپ اپنی جائیں وہاں پہ کسی دعا یا منت مانگنے جو کچھ بھی ہے, لیکن اگر اتفاق سے کوئی آپ کا دوست آ رہا ہوتا تو آپ اس سے بھی مل سکتے ہیں. How was your experience being there, meeting people? It was کرتارپور پہ very moving,
بہت سکون والی جگہ تھی اور بہت خوبصورت جگہ, اور جن لوگوں سے ہم ملے تو وہ بھی بہت مطلب اٹ واز اے ویری موونگ ایکسپیرینس. اور ہم نے کئی دیکھے وہاں پہ اس طرح کے ری یونینز ہوتے ہوئے, اور کرتارپور میں ہم نے دیکھا ہے کتنے میڈیا میں تو کئی دفعہ آ چکا ہے کس طرح سے لوگوں کے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی دفعہ وہ جو 2 بھائی تھے جو کہ 70 سال بعد یا 72 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر ملاقات ہونے کے 1 سال بعد جو ہے وہ بڑا والا بھائی پاکستان میں جو تھا وہ مر گیا, وہ فوت ہو گیا. چھوٹا والا بھائی انڈیا میں ہی جو رہ گیا تھا پیچھے ایز اے بیبی, اور اس کو انہوں نے پالا نوئنگ کہ ہی از اے مسلمان, اور اس کو ایز اے مسلم ہی لیوڈ ود اے سکھ فیملی. آئی تھنک صرف ہم یہی کھول دیں تو ریلیجیس ٹورزم پاکستان میں اتنا بڑھ سکتا ہے, کچھ بہت ساری سکھ سائٹس بھی ہیں, ہندو سائٹس بھی ہیں. ہمارے پاس ہنگلاج ماتا جو ہے اس طرف گوادر کے راستے میں ہنگول نیشنل پارک میں, وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے. وہاں پہ بھی آتے ہیں لوگ. آپ کے کٹاسراج ٹیمپلز جدھر ہیں وہ بھی بہت زبردست جگہ ہے. پھر انڈیا میں آپ کے یہاں سے جو جاتے ہیں اجمیر شریف وغیرہ, تو وہ سب ہے. لیکن یہ صرف ان کے لیے کیوں ہو جو کہ اپنے آپ کو ریلیجس حوالے سے جو جا رہے ہوں, جو لوگ مطلب کہ آپ ویسے ہی لوگوں کو کیوں نہیں ملنے دے سکتے, اس میں مذہب کا لانا کیوں ضروری ہے؟ اٹس ایزی وہ نا کہ اچھا چلیں وی ہیو نتھنگ ٹو سیل. اگر آپ دہلی میں آپ چلیں آ جائیں, آپ لاہور بادشاہی مسجد دیکھ لیں, جو بھی کلچرل سائٹس ہیں, بٹ ون ووڈ ازیوم دیٹ جو ہماری یوتھ ہے ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اچھا یار IPL ہو رہی ہے, یا انڈیا میں بڑے میچز ہو رہے ہیں, یا بڑے ایونٹ, یا کولڈ پلے آ رہے ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں. بالکل. تو شاید وہ نہیں آنا چاہتے, تو بٹ وہ ریلیجس والا تو ایک فری بھی ہے نا ہمارے لیے کہ وہ آئیں گے ہی آئیں گے. ہاں یہ بھی ہے, اور اس سے پھر آپ کی اکانومی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جب یہ کرکٹ کے لیے انہوں نے جب دیے تھے ویزے کئی سال پہلے, کئی درجنوں سینکڑوں لوگ گئے تھے موہالی میں 2 دفعہ, اور یہاں پہ بھی لاہور بھی جب آئے تھے کیا تھا. تو مطلب کہ اور ہر طرف جب جاتے ہیں لوگ تو ان کو محبت زیادہ ملتی ہے. اور بلکہ بالکل اجنبی لوگ جن کا کوئی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کو گھر میں کہتے ہیں آپ آ کے ہمارے ساتھ رہیں. انڈیا میں بھی یہ ہوا, یہاں پہ بھی یہ ہوا. انٹرسٹنگلی جب زیادہ لوگ آتے ہیں تب کم ٹیررزم ہوتا ہے, جب کم لوگ آتے ہیں تو زیادہ ٹیررزم ہوتا ہے. تو پیپل نیڈ نہیں, جب کرکٹ میچز ہو رہے تھے, جب انڈیا کی ٹیم آئی تھی, جب ان کو 360 مارا تھا کراچی اسٹیڈیم میں, ہم چیز کرتے ہوئے 350 سم تھنگ ہم نے کر لیا تھا, یوتھ اسکور, اتنے لوگ انڈین کراؤڈ تھے آڈینس میں, اینڈ لو آل اراؤنڈ, نو ایشوز. آئی تھنک ہار کے بھی پاکستان ٹیم خوش تھی کہ اچھا ہم 350 کے قریب تو آ گئے. اینڈ جسٹ آئی ڈونٹ نو واٹس گون رانگ. اور یہ جو انسیکیورٹیز ہیں یہ اب دونوں سائڈ اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہیں؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ ہم گفتگو ساؤتھ ایشیا پیس, اگر کوئی دیکھ رہا ہو جو جاننا چاہتا ہے southasiapeace.com, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کنٹینشس ایشوز کی بات ہم نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بائیلیٹرل کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ پورے ریجن کو دیکھیں, آپ کولیبریٹیولی دیکھیں, آپ ساک کو ریوائیو کریں. ایک 3 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ہے کہ آپ لوگوں کو ملنے دیں, ویزا یا آن ارائیول دیں, یا آسانی کریں ویزاز کی. اور موسٹلی اس میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ہے. سری لنکا اور نیپال میں اتنا ویزوں کا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ تجارت کریں اور کوآپریٹ کریں ہر شعبے میں, اور آپ ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی جو ہے, عزت انسانیت کے لیے, وہ آپ کولیبریٹ کریں. ہم لوگ ایک دوسرے سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایک ہم لوگ کر رہے ہیں چیز روڈ سیفٹی کے حوالے سے, ہم نے کئی سیشنز کیے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری سڑکوں کا کیا برا حال ہے, گاڑیاں اس خطے میں, پورے ریجن میں سب سے ہائیسٹ ریٹ آف روڈ کریشز اور ڈیتھس, کیجولٹیز, جتنے لوگ مرتے ہیں روڈ کریشز میں. حالانکہ یہاں پہ پر کیپٹا گاڑیوں کا کم ہے اور سڑکوں کا برا حال ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی ایک مشترکہ قسم کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سیکھیں اور بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ اپنائیں. لوگوں کے بھی تھوڑے سے سوال تھے. ہاؤ کین وی ریسٹور پیپلز فیتھ اینڈ پیس ود دا کرنٹ رائٹ ونگ گورنمنٹس؟ People have faith in peace. لیکن آپ اگر رائٹ ونگ گورنمنٹس کے بارے میں بات کریں اور آپ انگلیاں اٹھائیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, تو پھر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نیریٹو آگے لے کے چلیں اور آپ ریئیکٹ نہ کریں دوسرے کے نیریٹو پر. What does she think is the ideal foreign policy of Pakistan? یہ یوٹیوب پہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں. اچھا, تو I thought this was a recorded thing. It is, but میں نے وہ پوسٹ ڈالی ہوئی تھی نا کہ نیکسٹ گیسٹ ول بی وینا سرور. تو لوگوں کے سوال ہیں, تنقیدیں بھی ہیں کہ بھئی امن کی آشا پرانا آئیڈیا ہو گیا, اسٹیل آئیڈیا ہو گیا, بٹ وہ وہی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے ہوگا سیل, بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے.
وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایپیٹائٹ لوگوں میں جو ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا میڈیا سیل کے لوگ ہیں, انونیمس اکاؤنٹ سے تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے نا. میں نے آپ کو ابھی اسکرین شاٹ دکھایا جو مجھے میسج آیا ہے, اور وہ جب KLF پہ انسان مجھ سے آ کے ملے تھے تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ میں فین ہوں, اور وہ لوگوں کے سامنے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سو ون کانٹ ٹیک اٹ سیریسلی. مودی جی ڈزنٹ ریئلی نو ہو ٹو ٹاک ٹو ان پاکستان, دا PM اور دی آرمی چیف اور دی ISI ہیڈ. آئی تھنک یہ بھی ایک یہ جائز کرٹیسزم ہے کہ جب ہم اپنا ہاؤس ہی نہیں ان آرڈر کریں گے, اگر نواز شریف امن کی آشا کرتے ہیں, مودی آتے ہیں, ان کی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نواز شریف نہیں بارڈر کنٹرول کرتے, نہیں فارن پالیسی کنٹرول کرتے. سو دس از اے جینوئن ایشو. اٹ از اے جینوئن ایشو. لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں سے یہ کہتا ہے جی مودی جی تو افغانستان سے واپسی پہ رک کے ملے تھے نواز شریف سے, تو آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں کچھ کیا. لیکن مودی جی جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کی رضامندی کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ تو ایسے ہی پرسنل وزٹ, آپ بیچ میں ٹپک پڑے اور آپ نے تھوڑا سا مل لیے, فوٹو آپ ہو گیا, چلے گئے واپس کہ جی ہم نے بڑا. دیٹ از ناٹ, آپ پارلیمنٹری پولیٹیکل ریمیفیکیشنز, نو, اٹ گیو گڈ آپٹکس. لیکن جب آپ گڈ آپٹکس, لیکن آپ کو ڈیموکریسی از اے میسی بزنس. ڈیموکریسی میں آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کر کولیبریٹ کر کے اپنی بات منوانی ہوتی ہے, اور کچھ تھوڑی بہت لچک رکھنی ہوتی ہے, کچھ تھوڑا بہت آپ ہمارے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اس میں ایبسولوٹس نہیں ہوتے, اس میں آپ مورل ہائی گراؤنڈ لے کر آپ ایک ہائی پرنسپلس پہ آپ اس طرح سے تھوڑا بہت آپ کو لچک رکھنی پڑتی ہے. تو آئی تھنک لوگوں میں ہے یہ, اینڈ دس بالکل یہ جائز بات ہے کہ کس سے بات کریں, لیکن جب آپ پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ کریں گے اور آپ پارلیمنٹ سے یہ کنسنسس لائیں گے تو دس ول ہیو این افیکٹ, کیونکہ ہماری آرمی بھی سمجھتی ہے پاکستان کی. اینڈ یہ جب APS کا جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اٹ واز پبلک نالج, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایکچوئل انیمی انڈیا نہیں ہے, اٹ از دا طالبان اور یہ جو رائٹ, یہ جو مذہب کے نام پر جو یہ کر رہے ہیں دہشت گردی. اس میں آئی تھنک پرسنل چیزوں کے علاوہ ایک وار آف نیریٹیوز بھی تو ہے نا. اب اگر دیکھیں, اگر پاکستان اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی پاکستان انڈیا سے کیسے بات کر سکتا ہے, انڈیا تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا. دین وین اٹل بہاری واجپئی کمز ٹو مینار پاکستان اینڈ اسٹینڈز دیئر, رائٹ, ڈزنٹ نیڈ ٹو اسٹے اٹ, رائٹ, یو ایکسیپٹڈ کہ پاکستان ہے, آپ آ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ پرسنل. دین آئی تھنک جب بے نظیر آئی تھی تو راجیو گاندھی بھی آئے تھے, یو آر کمنگ, یو آر ایکسیپٹنگ, یو آر بلڈنگ دیٹ کانٹیکٹ. تو پھر اس کے بعد ریسیپروکیشن نہ ہو تو آئی گیٹ کہ ان کی بھی پھر پولیٹیکل گڈ ول ایروڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے, رائٹ, کہ آپ تو ادھر جا رہے تھے, بڑی دوستی نبھا رہے تھے, یہ دیکھیں کیا ہوا, اینڈ دین یو ٹیک اے ہارڈر اسٹینس ایز ویل. بالکل, تو وہی ہارڈ اسٹینس لیتے تو وہ پھر اس میں سے زیرو سم گیم اس کے آگے. بیکاز بیسکلی دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. دیر از نو وائلنس سے معاملہ سدھرے گا نہیں, کوئی ریزولوشن نہیں آپ کو ملے گا. اٹ از اونلی ڈائلاگ, یو ہیو ٹو ہیو ڈائلاگ, ہیز ٹو بی uninterrupted and uninterruptible as Mani Shankar Iyer has said, جس کو ان کو بھی بیچارے کو انہوں نے خوب رگڑا کھایا انڈیا میں اور کھا رہے ہیں, bless his heart. لیکن یہ ہے, this is a basically a basic fact. Can Aman Ki Asha platform and discourse play some role in cementing diplomatic ties across the border, while Hindutva is already polarizing things too much? I mean, on our side also things are polarized, but things are very polarized. But Aman Ki Asha platform is just the website right now. اس میں کوئی مطلب کہ اٹس ناٹ بیکاز دونوں جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو چلا رہے تھے دے ہیو گاٹ ادر پرائیورٹیز اینڈ ادر تھنگس گوئنگ آن. تو امن کی آشا از ناٹ سم تھنگ دیٹ دے آر رننگ رائٹ ناؤ, اٹ از جسٹ دا ویب سائٹ جس کو میں اپڈیٹ کرتی ہوں. ادر دین دیٹ امن کی آشا کا اٹس جسٹ دا پلیٹ فارم از دیر, کنسٹیٹیوئنسی ہے, جو ہمارے آرکائیوز ہیں, جو ہم نے جو کچھ کیا دیٹس آل دیر, اس کا ویلیو وہ ہے. اس نے مطلب کہ 8-10 سال ایک اچھی طرح سے چلا. اب وہ ایک اس سے پہلے پاکستان انڈیا پیپلز فورم جو ہے وہ چلا تھا, مطلب کہ اور یہ سب چیزیں ہیں. تو ہم لوگ جو سپن کے تھرو کر رہے ہیں, SouthAsiaPeace.com کے تھرو, ہم جو وی آر بلڈنگ اپون جو پہلے ہوا تھا ان کے کندھوں پہ ہم آگے چل رہے ہیں, چل رہے ہیں اس کے آگے. Her views on the likely future of the Indo-Pak-Bangla relationship. It has to be, you have to have dialogue and you have to move forward in friendship and peace. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے آپ کے مسئلے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, آپ کے کتنے زیادہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ہے, پالیٹکس کا ایروژن جو ایکچوئل پالیٹکس ہے, ریئل پالیٹکس, اس کو سیکیورٹی نیریٹو
کے دباؤ میں آنا اس کو، جس طرح سے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے یا جیل کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ سب مشترکہ ایشوز ہیں. اور جو جیسے میں نے کہا پہلے کہ جو ہمارے دوست ہیں انڈیا میں جو کہ مخالفت کر رہے ہیں اس اس سخت نیریٹو کے، تو دے آر فیسنگ واٹ وی فیسڈ ضیاء کے زمانے میں جو ہم نے فیس کیا تھا، وہ اسی طرح کا ان کو ہو رہا ہے، اور اسی طرح وہ جیلوں میں بھی ڈالے جا رہے ہیں، غائب بھی کیے جا رہے ہیں، تشدد بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا فائٹ فار رائٹس. issue based and more power to you and all the activists who are standing for this. جاتے جاتے کچھ دونوں قوموں کو یا تینوں قوموں کو، جس طرح not just تین چاروں چار، پانچوں چھو کروڑوں قوموں کو، don't forget Nepal, don't forget Sri Lanka. اس میں and I think climate change شاید سب سے بڑا wake up call ہونا چاہیے کہ آپ لوگ. ابھی ایک آئیڈیا یہ ہے، ابھی احمد شبر سے بات ہو رہی تھی میری، گرین ایکٹیوسٹ، اینڈ ہی سیڈ کہ کاپ میں ایک انڈیا پاک پویلین ہوتا ہے، پاکستان پویلین ہوتا ہے، وائی کانٹ دیر بی اے ساؤتھ ایشیا پویلین؟ بیکاز یہ ریجن جو ہے، جیوگرافی جو ہے اس میں تو کوئی بارڈرز نہیں ہے نا، کلائمیٹ اور جیوگرافی میں، سو یو ہیو ٹو. تو جاتے جاتے آپ یہ ہزاروں قوموں کو جو ہیں ہمارے اس خطے میں، many peoples, because even in a nation, right, there are many nations. Exactly. تو کیا آپ جاتے جاتے ان کو ایک پیار کا پیغام دینا چاہیں گے؟ Actually that's a very good point, because ہمارا جو نیریٹو ہے یا جو جس چیز کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں وہ پیار کا پیغام ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو نفرت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، دیکھیں یہ جہاں نفرت ہوگی وہاں پیار ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا بھی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو کوئی بھی چیز جو کہ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے برعکس کچھ اچھائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. عیدی صاحب اللہ بخشے، اگر اتنا برا حال نہیں ہوتا، لوگوں لاشیں لوگ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوتے، تو عیدی صاحب کا کیسے وہ اتنا آگے، مطلب کہ جب کچھ بہت ہی خراب کام ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھے انسان سامنے آ کے اس اچھائی کرتے ہیں پھر. تو ہمارا جو پیغام ہے وہ پیار کا ہے کہ ہم، اور انسانیت کا ہے. تو آپ اس میں جتنا بھی آپ تنقید کریں کہ آپ لوگ انریلسٹک ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ گفتگو کیے بغیر، بات چیت کیے بغیر اور ایک دوسرے کی انسانیت پہچانے بغیر آپ آگے آپ ایلیویٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. ہمارا جو ایولیوشن ہے انسانوں کا، تو اگر ہمیں پیچھے نہیں جانا، بیک ٹو دا کیو مین ایجز، جب آپ کو کسی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو دھاڑ سے آپ نے مار دیا. آپ وہ بچوں کو ہم کہتے ہیں یوز یور ورڈز، اپنے الفاظ استعمال کریں. آپ ہاتھا پائی کے بجائے آپ کچھ بولیں، تو کچھ تھوڑا سا تہذیب سے کام لیں، تھوڑا پیار سے کام لیں، تو ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے حالات. اینڈ اٹس the same message to people on YouTube. I think easy clicks ہیں. اگر آپ اینٹی انڈیا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اینٹی پاکستان کانٹینٹ بنا رہے ہیں، سب سے ایزی کلکس ہیں، سب سے اچھے وائرل بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پیسے بھی ملیں. اٹ آلموسٹ سیمز لائک میں کہہ رہا ہوں یہ کرنے کو اسٹریٹجی دے رہا ہوں یار، امیر بھی ہوں گے، ویوز بھی ملیں گے، پاپولر بھی ہوگے، کرو سینسیشنلائز کرو، بٹ اس کا لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ کتنا ہی لوگوں کو اینگر کر سکتے ہیں، ایٹ سم پوائنٹ دے ول آلسو بی لائک یار یہ سارا دن مجھے نیگیٹیوٹی مل رہی ہے یہ دیکھ کر، اینڈ فار 2 years 3 years مے بی آئی گو کریزی. بٹ ایونچولی تو کوئی نہ کوئی بڑا ہی ہوگا نا کہ یار میں کیا اسٹوپڈیٹی کر رہا تھا، میں کیوں نفرت کر رہا تھا. آئی تھنک یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جو بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس کو قابو کرنا، اپنی کمزوریوں کو قابو کرنا ہے، کہ آپ اپنی جو برائیاں ہیں اس سے آپ ان کو آپ قابو کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے لڑائی کریں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ مت کہیں کوئی مجھے نفرت دلا رہا تھا، آپ نے کیوں وہ نفرت لی؟ آپ کے اندر اتنا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، طاقت کہ آپ اس کو ریزسٹ کریں. آپ کہیں کہ نہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے فائدے میں نہیں ہے. سو آئی تھنک دیٹس ویئر پیپل ٹو پیپل کنیکشن کمز ان ٹو پلے. آبویسلی جو یہ کرتا ہے اس کا تو کرٹیسزم ہے، لیکن کیونکہ تاریخ میں یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، ون نیڈس ٹو آلسو انڈرسٹینڈ دا فینومینا کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر مسلمان نیبر ہے اور آپ ساری زندگی ساتھ رہے ہیں، اور ایک دن اٹھ کر آپ 1984 میں اگر ہوتا ہے سکھ کے ساتھ، گجرات کے ساتھ، اگر یہاں پہ جڑا والا ہوتا ہے یا کرسچن بستیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا روانڈا میں ہوٹو ٹوتسیز کے ساتھ ہوتا ہے، ون آلسو نیڈس ٹو اسٹڈی کہ یہ اتنے آسانی سے کیوں ہو جاتا ہے، کیوں لوگ بھڑک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. جی، اینڈ بیکاز اٹ کیپس ہیپننگ ریپیٹڈلی، دین دا پیپل ہو آر فیننگ دوز فلیمز اینڈ جو ادرائزیشن کو استعمال کرتے ہیں اپنا چورن بیچنے کے لیے،
آئی تھنک دے نیڈ ٹو سی کہ یہ ریئل ورلڈ ریپرکشنز ہوتے ہیں ان کے, اینڈ جسٹ سوشل میڈیا لائکس اور سینسیشنلزم کے لیے ڈونٹ پٹ پیپلز ایکچوئل لائفز ایٹ رسک. آئی وڈ جسٹ سے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنا استعمال کرنا چاہیے نا. تو اگین ٹو بیکاز جنہوں نے یہ کرنا ہے وہ تو کریں گے, ان کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے سرکلز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے, اس طرح سے مت کرو, یا میں تو خیر اس میں نہیں پڑھوں گا یا میں اس میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ مجھے یہ غلط لگتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ بہ نہ جائیں. آپ اپنے ضمیر کے مطابق آپ کھڑے رہیں, اور آپ نفرت میں مطلب کہ کیونکہ جب یہ نفرتیں ہوئیں, جب یہ جو میسیکرز اس طرح سے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ بعد میں فالو اپ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, ان سے اتنا وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا, اگر ان کو موقع ملتا ہے. کیونکہ یہ سلمان رشید ہمارے دوست ہیں جن کے دادا وغیرہ کو قتل کر دیا گیا تھا جلندھر کے پاس. تو وہ جا کے ملے اس آدمی کے بیٹے یا پوتے سے جس نے یہ کیا تھا, اور کتنا پچھتاوا تھا اس میں, اور وہ کبھی بھی زندگی بھر وہ اس سے گیٹ اوور ہو سکا. I think this is the real life that sometimes people ignore in their short term benefits of their popularity and lowest hanging fruit کو exploit کر کے اگر آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ actual world consequences ہو سکتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا بھی نیوٹرل نہیں ہے. جس طرح الگورتھم ڈیزائنڈ ہے, it will promote hate, it will promote sensationalism. What angers you, اس سے آپ کا انٹریکشن زیادہ آسان ہے کہ میں آپ کو وہی فیڈ کرتا رہوں بار بار. وہ سوشل میڈیا کا تو فائدہ ہے. تو جو روہنگیا مسلمس کے ساتھ ہوا میانمار میں, برما میں, وہ فیس بک واز اے ہیوج کنٹریبیوٹر ٹو دیٹ میسیکر. بالکل. تو جو لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, آئی گیس اٹس ناٹ جسٹ نیوٹرلٹی, اٹس اے ڈیلیبریٹ کانشیس اٹیمپٹ ٹو ناٹ فال انٹو دس ٹریپ آف ہیٹ دیٹ دیو سیٹ فار یو. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ٹک ٹاک ہو, جو کچھ بھی ہو, جو بھی استعمال کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو, الیکٹرانک ڈیوائسز, ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ کو, تو اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز آگے آپ جس چیز کے ساتھ بھی آپ انگیج کرو, اس کو خود ویریفائی کرو. آپ فارورڈ کرنا نہ شروع کر دو چیزوں کو, آپ پھونک نہ دو, آپ اس نفرت کی آگ کو پھونک مت دو. Watch, verify, learn, love. I think that's as good a message as any that we'll come to today. Thank you so much for your time. I know میں بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ نے, کوئی 40 منٹ پہلے کہیں پہنچنا تھا. So thank you. آپ نے ہمیں وقت دیا, and thank you for all the work that you do. And thank you everybody for listening. Thank you, Shahzad, for the work that you do, really. Thank you. It's so important to have these nuanced conversations. Thank you. Take care. Bye-bye. ہیلو, السلام علیکم. بہت خاص ایپیسوڈ ہے دا پاکستان ایکسپیرینس کی, کیونکہ آل دا وے فرام باسٹن بینا سرور ہمارے ساتھ آ چکی ہیں. جرنلسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں. فرسٹ آف آل کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ پر الزام عوام کی عدالت میں آج آئی ہے, آپ پر یہ الزام ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انڈیا آپ گئی ہیں. جھوٹ میں 10 سال سے نہیں گئی ہوں, 100% جھوٹ. جتنا سنجے رجوڑا اتنا یہاں آیا اتنا میں نہیں گئی ہوں انڈیا. ابھی میں نے سنجے کے ساتھ تصویر پوسٹ کی, کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا, یار انڈیا کا سارا ویزا کا کوٹا تو سنجے لے جاتا ہے. سو امن کی آشا, آپ سے ابھی اے ایس نیر صاحب کے ساتھ بھی جب آپ سیشن کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو سیپن ہے اس کی شاید گونج جتنی لاؤڈ نہیں ہوتی جتنی امن کی آشا کی ہوتی تھی. وہ شاید آرگنائزیشنل طریقے سے پوچھ رہے تھے, لیکن اس کو فلپ کر دیں اسی سوال کو. ڈو فیل دا ایپیٹائٹ دیٹ ایگزسٹڈ فار امن کی آشا وہ شرنک ہو گئی ہے, اور وہ ایپیٹائٹ اب شاید ماس پاپولس سینٹیمنٹ میں نہیں ہے؟ دیٹس اے ریئلی گڈ کویسچن. لیکن بات یہ ہے کہ امن کی آشا جو ہے نا, وہ دونوں ملکوں کے, انڈیا پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا اداروں نے وہ چیز شروع کی تھی, ٹائمز آف انڈیا اور جنگ گروپ. تو وہ جتنی ان کی پہنچ ہے, جتنی ان کی ریچ ہے, وہ تو ظاہر ہے سپن کی ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹ ورک کی نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ اتنی پہنچ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹ ورک کی, سپن کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے پیچھے کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے. ایپیٹائٹ جو ہے نا, ایکچولی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایپیٹائٹ جو ہے انڈیا پاکستان کی, آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, زیادہ تر جو شور مچتا ہے نا وہ آپ کو نارتھ پنجاب بارڈر ایریاز, اینڈ آلسو جو اردو اسپیکنگ اینڈ جو فیملیز جن کی ہیں ادھر ادھر, تو وہ جو تھرسٹ ہے ملنے کی, ایک تو وہ ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خطہ جو ہے, کانسٹیٹیونسی جو ہے بہت بڑی پورے ریجن میں, دے ڈونٹ گیو اے ڈیم. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان ڈسپیوٹس میں پڑھتے ہی نہیں کہ کیا ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو ٹریول. وہ چاہتے ہیں کہ ہم
लोगों से मिलें, खाना एक दूसरे का सैंपल करें, म्यूज़िक एक दूसरे की जाके हम सुनें, शॉपिंग करें, ड्राइव करके ले जाएं अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल इधर से उधर. उनको ये रुकावटें नहीं चाहिए. और अगर फ्रांस और जर्मनी जो है वो EU का हिस्सा हो सकते हैं सदियों की दुश्मनी के बाद, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन यूनियन का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? जो कि हमें पता है उसकी कई वजूहात हैं, बहुत सारा वो है. एंड प्लस इंडिया तो खैर इज़ अ वेरी ह्यूज बीच में, जो कि एक जिसका वही एक मुल्क है जिसका दोनों चारों मतलब कि सारे बॉर्डर्स जो हैं वो सारे मुल्कों से मिलते हैं. तो EU का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक ये जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल हमारी कंटिन्यूटी है इस रीजन की, जो कि एक तरह से झुटला दी गई है बड़े सख्त बॉर्डर्स बनाकर. और लोग जो हैं उनमें वो थर्स्ट की आपने बात की, थर्स्ट उनकी इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग फॉर द पीपल. उनके लिए सियासी चीज़ नहीं है कि बस वो ये चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं मिलना, बात करना, दोस्तियाँ करना, म्यूज़िक सुनना, फिल्में देखना, गाड़ी या मोटर बाइक चला के ले जाना, और जाए ना जाए हमारी मर्जी. ये इतनी ज़्यादा रुकावटें क्यों? अभी वो वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार एक बाइक राइड की उन्होंने, जितना उनको प्यार मिला, बिल्कुल, तो शायद जो मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, शायद ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट वो नहीं है. एग्जैक्टली. और वो जो है आप दोनों मीडिया, अगर अगेन हम दोनों की बात करने लग जाते हैं इवन इन अ साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज द एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे बड़ा जो कहते हैं हलक में हड्डी जो है, वो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं. ठीक है ना? तो उसकी वजह से इस पूरे खित्ते के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इंडिया चलो ठीक है बहुत तरक्की कर ली है, चांद तक पहुंच गए हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो जियोग्राफिकली तो हमें नहीं अलग कर सकते ना. हम उसी ज़मीन, उसी सरज़मीन का हम हिस्सा हैं, साउथ एशिया का, हम जनूबी एशिया का हम हिस्सा हैं. तो वो हमें इग्नोर करके मतलब कि कितना आगे जाएंगे. दे हैज़ टू बी एट सम पॉइंट, उनको रीजनल कोऑपरेशन की तरफ आना पड़ेगा अपनी ही खातिर. और हमारे लोगों के लिए भी इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस, पूरे रीजन के लिए भी इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस. अगर आप रीजनल इकोनॉमिक आपकी कोऑपरेशन बेहतर हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उधर से आ रहे होते हैं, मिडल ईस्ट से, या स्मगलर्स के थ्रू, या हुंडी सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम नहीं है हमारा. जब पाकिस्तानी बच्चे हज़ारों की तादाद में, अमन की आशा और रोटरी ने ये किया था, हार्ट टू हार्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यहाँ पे इन्फेंट बहुत होती है, तो कितने डॉक्टर गए इंडिया, उनका इलाज मुफ्त डॉक्टर्स ने किया, या रोटरी वालों ने उसके पैसे दिए. फिर पाकिस्तानी रोटरी वालों ने इंडियन बच्चों के लिए इकट्ठे किए पैसे कि उनका इलाज इंडिया में, उसके लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए. तो वो पैसे कहाँ से आए? वाया रोटरी शिकागो. क्योंकि हमारे आपस में वो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है. वो नहीं कि हम कहते हैं कुट्टी हम बात नहीं करते आपसे, आपने ये किया हमें पसंद नहीं आया, वो कहते हैं आपने ये किया हमें पसंद नहीं आया, हम तो बात ही नहीं करते. क्या बच्चों वाली बात है यार? ग्रो अप. आप कराची में रहती हैं, आपने देखा होगा कराची में कितनी छालिया है. आपको पता है पाकिस्तान की बीटरूट इम्पोर्ट कितने हैं? बीटरूट? जी, बीटरूट नहीं, सॉरी, ये बीटल नट. जी, बीटल नट. बीटरूट तो चुकंदर होता है. बीटरूट तो अच्छा होता है. ये जो है बीटल नट, आपको पता है कितना है पाकिस्तान का? 0. अच्छा, ये सब इंडिया से आता है? ये सब इंडिया से ईरान जाता है, और फिर ईरान से स्मगल होकर वापस पाकिस्तान में आता है. आप अगर तेहरान शरान जाएंगे, वहाँ तो छालियाँ नहीं मिलती, तो मतलब ईरान क्यों इतना इम्पोर्ट कर रहा है? सो दिस इलीगल तरीके से मिडिल ईस्ट से, ईरान से सामान आ तो रहा है, बस हम प्रिटेंड करना चाहते हैं. जस्ट नॉट जस्ट छालिया. अभी कोई बता रही थी मुझे कि उन्होंने कपड़े वपड़े बनाने गई, कुछ हर चीज़ जो है ना वहाँ पे दुकानों में, शादियों के लिए, इंडिया से बहुत कुछ है वहाँ पे. और उसके अलावा भी आप देखें हर जगह में जो है ये सब है. अभी एक वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ है काठमांडू में, तो वहाँ पे एक इंडियन किसान ने, हमारा एक साउथ एशिया का सेशन था वहाँ पे, एक इंडियन किसान है, उसने ये कहा कि इंडिया में टमाटर सड़ रहा है, हमें 20 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है इंडिया में सस्ते दाम. कहते थे हम पाकिस्तान क्यों नहीं बेच सकते अपना टमाटर? क्यों हमारा ज़ाया करवा रहे हैं आप, या हम कम दाम पे हमें बेचना पड़ रहा है इंडिया में? तो उनको भी नुकसान हो रहा है. आई थिंक मिफ्ता इस्माइल ने ये बात की थी जब वो पावर में थे कि चलें हम खोलने की कोशिश करते हैं टमाटर उसके लिए, बट उसका फिर जो पॉलिटिकल बैकलैश आया. सो आई थिंक इन जनरल मे बी, आई हैव आल्सो सेड दिस अ फ्यू टाइम्स, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह अभी भी इलेक्शन हुए, वो इंडिया सेंट्रिक नहीं है. इंडिया वाज नॉट एन इशू इन आवर पॉलिटिक्स. ना पीटीआई बात करी थी, ना पीपी. आपस में इतने ताज़ाद और फड्डे और कंटेस्टेशंस हैं कि वो इंडिया वाला फैक्टर तो आता ही नहीं है. शायद उस पर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो उनकी औकात ही नहीं है उस पर करने की, उसके आउट ऑफ देयर हैंड्स है. बट मे बी टू फील लाइक कि वो कंपैरेटिवली इंडिया में जो
پاکستان اینٹی سینٹیمنٹ پروجیکٹ ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹی سے, وہ پاس 2 ڈیکیڈز میں بڑھ گیا ہے, ویئر ہمارے یہاں تو ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے. 100% بالکل بڑھا ہے وہاں پہ, اور یہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ بات کرنا پڑے گا. بلکہ ہماری آرمی نے بھی ایک آئی تھنک ایک وہ شائع کیا تھا, آئی تھنک APS کے بعد پشاور میں جو ہوا تھا, بہت ہی گمبھیر جو واقعہ ہوا تھا, اتنے سارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد میں نے یہ سنا تھا کہ ایک بکلیٹ ایشو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, وہ یہ اس طرح کی ہوم گرون دہشت گردی ہے. تو دس از اٹ از واٹ اٹ از. لیکن انڈیا میں اگین لائک یو سیڈ, وہ سیاسی طور پہ ایک انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اینٹی مسلم. اچھا, اٹس ناٹ جسٹ اگینسٹ پاکستان, وہ اپنے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایٹس اینٹی انڈین مسلم, کیونکہ جب وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان اے وے وہ اپنے ہی مسلمانوں کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوڈ نیم اٹ از رائٹ. اور پھر ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو آپ پاکستان جائیں. ہمارے دوست ہیں یہاں پہ کپل دیو, ان کو بار بار یہاں پہ وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ واپس انڈیا جائیں. کہتا ہے بھائی میں انڈیا واپس کہاں سے جاؤں, میں پاکستانی ہوں. تو ہمیں جو بائنریز ہے نا, اس سے نکلنا پڑے گا کہ انڈین سب ہندو ہوتے ہیں اور پاکستانی سب مسلمان ہوتے ہیں. We have to get beyond these binaries. Yeah, I think in many ways they're replicating us, right? Because اگر ہم تنقید بھی کرتے ہیں تو آپ نے بھی اس بات کو کافی کرٹیسائز کیا ہے کہ قطع کلامی معاف, بٹ وہ جو میجرنگ کانٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا, بٹ وہی بن جاتا ہے نا کہ اگر کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو rather than feeling empathy for each other as human beings, یار آپ کے یہاں بھی ہوا ہمارے میں, وہ غلط ہے. ہم ایک دوسرے women's bodies just become political playgrounds for these people to somehow pretend that we are better than them. تو ہم اس نیت سے یہ ڈسکشن نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نے پاکستان نے جو ہندو مائنورٹی کے ساتھ کیا ہے, ہم آلموسٹ ایز اے وارننگ دے رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ اس رستے پہ نہ چلیں. آپ نے میرے خیال سے کشور ناہید کی بھی ایک شاعری بنائی کہ فہمیدہ ریاض کی, وہ سنا دیں. اور فہمیدہ ریاض کی نظم تھی جب بابری مسجد انہوں نے وہاں پہ گرایا, تو فہمیدہ ریاض کی نظم تھی, تم بالکل ہم جیسے نکلے, اب تک کہاں چھپے تھے بھائی. پھر اس میں کچھ حصہ ہے کہ اب تم بھی کرو گے فتوے جاری, کون ہے مسلم کون عیسائی, تم بھی کرو گے فتوے جاری. تو فہمیدہ ریاض نے یہ نظم جو لکھی تھی 30 سال آلموسٹ پہلے, 30 سال سے زیادہ ہو گئے, اور اس وقت وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, ہم آپ جیسے نہیں ہیں. بہت زیادہ ریزسٹنس تھی. اب ہمارے جو دوست وہاں پہ ہیں جو کہ اسی طرح کی کیا کہتے ہیں تنگ نظری کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور مذہب کے نام پر سیاست اور مذہب کے نام پر دہشت کے نام پر وائلنس جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم واقعی ایک جیسے ہیں. لیکن ہم یہ سہ چکے ہیں ضیاء کے زمانے میں, جنرل ضیاء کے زمانے میں, جس کو ہم ضیاء ڈارک ایئرز ہم لوگ کچھ لوگ جو ہیں, میں اس کو ضائع جنریشن کہتا ہوں کیونکہ ضائع ہو گیا. نہیں, ہم ضائع, میرا خیال ہے ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا. جب آپ کے اوپر مصیبت آن پڑتی ہے تو آپ یا تو اس سے فنا ہو جاتے ہیں یا آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے ضیاء کے ضائع ایئرز میں ہم نے کافی کچھ سیکھا, اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کہیں بھی اور نہ بھی کہیں, کس طرح سے ہم ٹکراؤ جو ہے ڈائریکٹلی نہ لیں, اور اپنے آپ کو بچا, مطلب کہ some of the intellectuals of that generation, the kind of things they're saying today, makes one question کہ اگر آپ ایک اور ریلیجس زیلٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ ایک ریلیجس زیلٹ کے خلاف تھے, تو کیا سیکھا آپ نے؟ نہیں, تو وہ تو پھر انہوں نے نہیں کچھ سیکھا, لیکن میرا خیال ہے کافی سارے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سیکھا بھی, کچھ نے نہیں سیکھا ہوگا. اب آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں. مگر یہ والی جو آپ کی بات ہے, جب کوئی زیادتی ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں ہو رہی ہوتی ہے, تو جو اس پہ میرا جو ذاتی ہے وہ وہی والی جو بات آپ کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھو کتنا برا حال, کتنے برے حالات ہیں وہاں پہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں جو کہ اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کے خلاف, کیونکہ وہاں پہ ہیں بڑی تعداد میں لوگ, اور بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں بھی ہیں. ہمارے کئی دوست جو ہیں وہاں پہ انڈیا میں جیلوں میں ہیں کیونکہ وہ اس ظلم اور زیادتی کا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. تو ہم لوگ یہاں پہ وہ بھی دیکھ چکے ہیں. ایک پالیٹکس آف ہیٹ ہے جو ایک طبقے نے ہمیشہ پروموٹ کی ہے دونوں ملکوں میں. ڈو یو فیل لائک کہ ایک ایپتھی بھی آ گئی ہے ابھی وہاں پر ورلڈ کپ ہوا, it's not like maybe the masses didn't want Pakistanis, so it's just that they didn't care کہ اگر پورے اسٹیڈیم میں ایک پاکستانی بھی ہے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, یا یہ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے, یا یہ ہم بات بھی نہیں کریں گے, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. نہیں, ان کے لیے نہیں ہے, بیکاز ان کے لیے پاکستان ان اے وے irrelevant ہے, بیکاز وہ
with or without پاکستان وہ ہم سے 8-10 گنا بڑا ہے وہ ملک آبادی کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, تو ان کے لیے ہماری وہ ریلیونس نہیں ہے جو کہ ان کی ریلیونس ہمارے لیے ہے. اور آپ نے بات کی اس بائکر کی جو کہ گیا, بٹ ہی وینٹ آن جرمن پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ پہ اس کو یہ ویزا نہیں ملنا تھا. But the love he got was not for being German. No, the love he got was for being Pakistani. اور میں یہی بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ even if ان کو لگتا ہے کہ irrelevant ہے whatever, they don't really care that much, لیکن جب وہاں ابھی ہم کل پرسوں ہی ہماری بات ہو رہی تھی, ہم لوگ بنس روڈ گئے تھے کئی ہمارے صحافی دوستوں کے ساتھ, تو وہ کئی ان میں سے کھابا گینگ میں تھی یہ جو فیضان لکھانی اور کھابا گینگ میں روٹی گینگ سوری اس کو گروپ کہنا چاہیے, ہم گینگ, ہم نے گینگ تھوڑی سی اس کی وہ ہم نے کہا کہ کراچی میں جب لوگ مل جاتے ہیں وہ گینگ ہی بن جاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو جس طرح سے ان کو پیار ملا اور عزت ملی, تو وہ آپ میڈیا میں نہیں دیکھتے. یہ میری تنقید ہے میڈیا کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ بھی, بھارت کے میڈیا کے ساتھ بھی, کہ جو آن گراؤنڈ جو چیز ہے, جو آن گراؤنڈ ایک پروسیس ہے, ایک سلسلہ ہے, اس کی رپورٹنگ اتنی نہیں. جب کچھ خراب ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے, جو کہ میں بھی انسانی فطرت ہے یہ, مگر یہ کہ وہاں پہ جب جو عام لوگ جو لوگ ہیں, لائک یو سیئنگ کہ ان میں شاید ان کے لیے ریلیونٹ ہے یا ایپتھی ہے, مگر the flip side of that apathy is that they don't want violence and animosity. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں. ہر ایک جو ہے وہ بہتر جو ہے اپنی زندگی کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے, ان کو صحت کا میسر ہو, اور آپ کے سر پہ چھت ہو, اور everybody wants, سب انسان اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے یہ چاہتے ہیں. تو اگر ہم ہر ایک کو دیکھیں کہ جیسے کہ وہ انسان ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہندو ہے, وہ مسلم, وہ پارسی ہے, وہ کرسچن ہے, وہ دلت ہے, وہ سید ہے, وہ فلاں کاسٹ کا ہے, وہ ارائی ہیں, وہ یہ آپ ہر ایک کو انسانیت کے دائرے میں دیکھیں, اور یہ جو باقی جو چیزیں ہیں, جو باقی سب کیٹیگریز ہیں, اس کو آپ پھر مطلب کہ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. اور پھر وہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے اس کے دائرے سے باہر نکل کے شادی نہیں کرنی آپ نے, اور اگر کریں گے تو ہم آ کے مار بھی سکتے ہیں آپ کو, جو کہ ہوتا ہے. اور انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اتنے گھنونے ویڈیوز نظر آتے ہیں. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک آؤٹریج کلچر اب شروع ہو گیا ہے, آؤٹریج کلچر کو کیا کہیں گے آپ, جیسے کوئی بھی چیز ہے, اتنا خراب ہو رہا ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, نی جرک فوراً اس کے اوپر ریئیکٹ کرو, واٹس ایپ پہ فارورڈ کرو. اس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا, کب ہوا, کہاں ہوا, کیسے ہوا, اس کے خلاف کارروائی کیا ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت برا ہوا برا, صدیوں سے برا ہوتا چلا آیا ہے, لیکن اس وقت ویڈیوز نہیں تھے اس کو کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو اچھل کے اس کی مخالفت کرے. جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں مخالفت ان چیزوں کی, ہم مستقل, مطلب میں خود 30 سال سے جرنلزم میں ہم کرتے رہے اس طرح کی حرکتوں کے خلاف باتیں اور ان کے خلاف رپورٹ کرنا, لکھنا. لیکن جب آپ کو ویڈیو یا تصویر نظر آتی ہے تو پھر تو آپ بالکل آپ کے ساتھ آپ کو ایک وہ ہوتا ہے, احساس زیادہ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا تعلیم دیں, ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو, اور یہ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس کا اگلا پچھلا کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا. یہ فوراً اگر لوگ فارورڈ کرنا چھوڑ دیں نا تصدیق کیے بغیر, فائنڈ آؤٹ کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا, تو میرا خیال میں اکثر ٹیگ ہوتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں اب نہیں بولو گے, پھر مجھے پتہ چلتا ہے ویڈیو بنگلہ دیش کی ہے, ویڈیو انڈیا کی, ویڈیو ہے ہی نہیں پاکستان کی. ہاں اکثر ہی ہوتا ہے, اٹس گوئنگ وائرل, اٹس گوئنگ آن واٹس ایپ, اینڈ بیکاز یو آلریڈی بلیو اٹ ٹو بی ٹرو, آپ کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اچھا یار یہی ہو رہا ہے یہاں پر. ابھی جس طرح دھاندلی میں بھی ہوا, کسی نے انڈیا کی ویڈیو ڈالی, کسی انڈونیشیا کی ویڈیو ڈالی, دیکھو یہ ہو رہا تھا, کسی 2018 کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا تھا. ہم لائک اچھا یہ 2018 آپ کنڈیم کرو گے پھر رپلائی نہیں آتا, یو وانٹ ٹو بلیو اے سرٹن ورژن ٹو بی ٹرو. اس میں جو میڈیا کی انٹرونشن ہے وہ آپ کیا لگتا ہے کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی بابری مسجد والے واقعے کا ذکر کیا, اس کا کسی نے ایڈ پوسٹ کیا تھا, وین اٹ ہیپنڈ, امیتابھ بچن ہیں اس ایڈ میں, آپ نے دیکھا ہے سچن ٹنڈولکر ہیں, and they're all criticizing, right, that we're not Hindus, Muslims, we're Indian first, we're Indians, and then being Indian means everybody is Indian. اب جب وہ انہوں نے ایودھیا ٹیمپل والا جو لانچ تھا یا سیرمنی تھی, رنبیر کپور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آیوشمان خرانہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بالی ووڈ کی لیڈ بیٹھی ہوئی ہے. سو somewhere someone, their publicists, their PR teams, which maybe
in 91-92 was telling them to speak out against what happened in Babri Masjid are today telling them to stand with Modi because somehow that's better for mass sentiments या popular sentiment. नहीं ऐसा ही होगा, I don't know, because वहाँ पे एक जो बना है narrative, जो कहानी बन रही है वहाँ पे हिंदू नेशन, तो वो कहते हैं कि अगर आपका मुस्लिम नेशन हो सकता है तो हमारा हिंदू नेशन क्यों नहीं हो सकता, तो फिर उसका क्या जवाब देंगे? नहीं तो हमारे यहाँ अगर मसले मसाइल हैं तो आप अगर कोई आके मतलब सीखें आप उससे, और क्या, अगर मुझे कैंसर है और कोई आके बोलता मुझे क्यों नहीं हो सकता, भाई तू नया सिगरेट पीना यार, मेरे फेफड़े देख मेरे फेफड़े देख, तू क्यों बोल रहा है कि मुझे भी चाहिए? दिस इज नॉट गुड. आई मीन आवर एक्सपीरियंस विद religious extremism and trying to build a religious state has affected Pakistan adversely. Why would you want that? मैंने एक चैप्टर लिखा था, ऐसे लिखा था एक किताब में called Making Sense of Modi's India, Harper Collins की किताब थी, I think 2012 या 13 में छपी थी, just before Modi came to power. तो उसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसका ऐसे उस किताब में है, और मैंने पहले उनसे कहा कि मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज मैं अमन की आशा को हिट कर रही थी और मैं मोदी के बारे में क्या कहूँगी, और वाई शुड आई देन मैं क्यों उसमें मुदाखलत करूँ कि आप क्या, क्योंकि मेरा जो मैंडेट था और जो मेरा मिशन था वो था कि आप गुफ्तगू करें पीस के हवाले से, अमन के हवाले से. बहरहाल फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट जब किया तो जो मैंने लिखा तो उसका मेरा थीसिस जो था बेसिक, अब आई डोंट नो उसका क्या आगे क्या होता है उसका, क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है. मैंने कहा कि आप इसका बेसिकली निचोड़ ये है कि पाकिस्तान इंडिया से क्या सीख सकता है कि जब जमहूरियत को आप एक सिलसिले के हवाले से देखें, बजाय इसके कि जी इलेक्शन एक इवेंट हुआ तो जमहूरियत आ गया. ऐसा इलेक्शन, डेमोक्रेसी इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट. और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ से क्या सीख सकता है कि जब आप सियासत में आप मज़हब को अंदर घुसेड़ेंगे, क्योंकि मज़हब को आप जो है एक पर्सनल इशू रहने दें और आप सियासत में उसकी मुदाखलत ना करें. तो अब वो वही हो रहा है कि उन्होंने मज़हब में सियासत में खूब मज़हब वो डाल रहे हैं, घोल रहे हैं उसमें. और पाकिस्तान में हमने अब हम थोड़ा बहुत हमारा जमहूरी सिलसिला जो है वो चल रहा है, ठीक है. वो डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, उसके पीछे डेमोक्रेसी इज़ मेसी. आमरीत में ये है कि एक बंदे ने कह दिया कि प्राइसेस ये होनी चाहिए तो वो, मगर डेमोक्रेसी में एक पूरा सिलसिला आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, पूरा कंसेंसस चाहिए होता है, तो इतना आसान नहीं होता है. लेकिन आगे जाने का रास्ता फिर मुझे लगता है कि यही है कि आप लोगों को साथ लेकर चलें एक कंसेंसस के साथ. लेकिन इंडिया में अब इस वक्त ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कंसेंसस के साथ, इट्स मोर लाइक ऊपर से एक डर और खौफ जो है वो बिठाया जा रहा है. Even in that world, अगर एक फार्मर्स प्रोटेस्ट होती है, somebody as powerful as Modi has to take back. And कितनी प्रोटेस्ट हुई, अभी भी हो रही है फार्मर्स प्रोटेस्ट, और उससे हम लोगों ने भी बहुत सीखा है.